بسم الله شارع الأحكام مع حمده يبدأ في كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فصيحوا في الأرض 4 أشهر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق و تیسیر سے 10ویں پارے کے ربع تک ہم پہنچ چکے اور سورہ انفال کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ آج سورہ توبہ سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ، اس کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ براءہ بھی اسے کہا جاتا ہے اور مدنی سورت ہے۔ مدینہ منورہ میں پیش آنے والے واقعات ان سے اور آخری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مدنی کے بھی آخری دور سے متعلق ہے۔ اس سورت کو سورہ توبہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں بعض مخلص صحابہ اکرام جن سے ایک حکم کی تعمیل میں تاخیر ہوئی تھی اور بعد میں وہ پشیمان ہوئے اور اس کے بعد ان کی تادیب ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی جو کہ اللہ کے یہاں قبول ہوئی، اس توبہ کا اعلان اس سورت میں نازل ہوا۔ دوسرا سورہ براءہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مشرکین مکہ کے مختلف گروہوں سے اعلان برات کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اس کے بعد جو بھی معاہدے مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ تھے، مشرکین کے ساتھ تھے، وہ ختم ہوا چاہتے ہیں اور ان کے لیے الگ الگ ضابطہ یعنی وقت مقرر کر دیا گیا۔ اس صورت کے آغاز میں خلاف معمول یعنی ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، اس صورت کے آغاز میں نہیں لکھی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں لکھوائی تو صحابہ اکرام نے بھی جب مصحف کی ترتیب کی ہے اس وقت نہیں لکھوائی اور اسی طرح سے آج تک کی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جاننا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو علم ہے جسے ہم علم دین کہتے ہیں، وحی کی روشنی میں جو مرتب ہوتا ہے، قرآن، سنت اور اس کے علاوہ متعلقہ علوم، اس کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کو متواتر کہتے ہیں۔ متواتر کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو کہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں ایک ہی جیسی نقل ہوتی آئی اور اس میں کوئی اختلاف پایا نہیں گیا۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ سند کے اعتبار سے جو روایت صحیح کی شرط پر پوری اترے، مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معیار قائم فرمایا صحیح روایت کا، 5 شرائط متعین کی کہ جو روایت ان شرائط پر پوری اترے گی اس کو ہم صحیح قرار دیں گے، اور امت نے روایت حدیث کے لیے اس کو اعلیٰ معیار کے طور پر قبول کیا اور تمام عالم اسلام میں اس کو ایک اعلیٰ سند مانا جاتا ہے جو روایت بخاری شریف میں نقل ہو۔ اسی طرح امام مسلم اسے نقل کریں، دونوں میں نقل ہو تو اسے متفق علیہ کہتے ہیں، درجہ اس کا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ مگر اس سے اوپر بھی عام معروف بات یہ ہے کہ کسی چیز کے نقل کرنے کا یہ اعلیٰ معیار ہے، مگر اس سے اوپر ایک اور درجہ ہے جس کو تواتر کہتے ہیں، یعنی یہ کہ اس کا مدار، اس روایت کے نقل ہونے کا، اس ٹیکسٹ کے نقل ہونے کا مدار کسی ایک سند پر نہیں ہے کہ آپ اس کے راویوں پر تحقیق کریں، بلکہ وہ اتنے سارے لوگ نقل کرتے ہیں اس بات کو، اتنے مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں اس کے راوی پائے جاتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی تحقیق کی پھر حاجت نہیں رہتی۔ عقلاً نقلاً یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کسی جھوٹ پر متفق ہو جائیں۔ تو قرآن حکیم نقل ہوا ہے تواتر سے، اور پھر اس تواتر کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تواتر لفظی، ایک ہے تواتر معنوی یا عملی۔ قرآن حکیم تواتر لفظی سے منتقل ہوا کہ اس کو نقل کرنے والے یعنی اس کی سند یوں نہیں بیان کی جاتی عام طور پر کہ اس آیت کے راوی فلاں صحابی ہیں، اس آیت کے فلاں، جیسے حدیث میں روایت ہوتا ہے۔ حدیث میں اسے ہم خبر واحد کہتے ہیں تو اس میں اسناد کی محتاج ہیں ہم کہ اسناد کی بنیاد پر اس پہ حکم لگتا ہے، اور قرآن حکیم چونکہ خبر متواتر ہے اس لیے یہاں پر اسناد پر مدار نہیں ہے، البتہ قرآن حکیم کے لہجات کی بھی، اس کی قرأتوں کی بھی سندیں پائی جاتی ہیں امت میں جیسے کہ کسی بھی خبر کی پائی جاتی ہیں۔ تو قرآن حکیم چونکہ متواتر لفظی ہے، چنانچہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ویسے ہی لکھا صحابہ نے،
اور بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیتے تھے قرآن حکیم تو اس کو پیش کیا جاتا تھا آپ کے سامنے، آپ اسے دیکھ کر اس کی تصحیح فرماتے تھے۔ تو قرآن حکیم میں اگر کہیں کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو لکھا گیا اور اس میں کوئی حرف اضافی ہے اور وہ اس وقت لکھا گیا تو اسے بھی بعد میں ہٹایا نہیں گیا۔ بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے الف لکھا ہوتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، بعض جگہوں پر لکھنے کا جو عام رسم الخط عربی زبان کا آج بھی رائج ہے اس سے مختلف انداز میں قرآن حکیم میں اس لفظ کو لکھا گیا مگر اس کو آج بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ کمال دیانت کی مثال ہے، کمال دیانت کی مثال ہے کہ کوئی قوم کسی کتاب کی حفاظت میں اس سے زیادہ اہتمام نہیں کر سکتے، اور یقیناً بغیر تائید باری تعالیٰ کے چونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہ بات انسانی طاقت میں بھی نہیں تھی کہ کسی شے کی اتنی حفاظت کرتے، یہ اللہ کی تائید سے ہی ممکن ہوا۔ تو بڑی دلیل اس بات کی یعنی حقانیت قرآنی کے جو دلائل بہت سے دیے گئے، اس کی حفاظت کے جو دلائل دیے گئے اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، اس لیے امت نے نہیں لکھی۔ باقی اس کی تعویلات بہت سی کی ہیں لوگوں نے کہ کیوں نہیں لکھی گئی، اس کا یہ سبب بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ساری آراء ہیں، تفسیری آراء ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ چونکہ نقل متواتر میں نہیں لکھی گئی اس لیے لکھی نہیں گئی۔ باقی جو باتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ چونکہ سورہ توبہ سورہ انفال کے موضوعات کے تسلسل میں واقع ہوئی ہے اور ایک طرح سے سورہ انفال ہی کا تتمہ قرار پاتی ہے، تو ان دونوں کے مابین سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر فصل پیدا نہیں کیا گیا، یوں ہی اسے لکھا گیا۔ اس کے احکامات بسم اللہ کے اس کے آغاز میں یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص تلاوت کا آغاز کرے سورہ توبہ سے، یعنی مصحف کی تلاوت کا آغاز ہی یہاں سے کرے تو بسم اللہ پڑھے گا، اس لیے کہ وہ مستحب ہے ہر مرتبہ قرآن حکیم کے تلاوت کے آغاز پر۔ اور اگر کوئی تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہوا آ رہا ہو، یعنی سورہ انفال سے مطالعہ جاری ہے، تلاوت جاری ہے، اور اس کے بعد سورہ توبہ شروع کرے تو درمیان میں پھر بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ اور اگر سورہ توبہ کی تلاوت سورہ توبہ کے بھی درمیان میں کہیں سے شروع کرے، بعد کی آیات سے شروع کرے، تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لینا مستحب ہے۔ یعنی ایک موقع ہوا جس وقت بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی اور یا لکھی نہیں جائے گی، وہ یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ سورہ انفال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور پھر سورہ توبہ کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ کچھ اس سے متعلق احکام تھے بسم اللہ سے متعلق، اور اس کی یہ دلیل کہ یہ حفاظت قرآنی کی ایک دلیل بھی بنتی ہے، اس کا ذکر ہوا۔ اب آگے جو موضوعات بیان ہوتے ہیں اس میں ایک خاکہ اگر ہمارے ذہن میں رہے کہ کون سے واقعات ہیں جو صورت میں آئے ہیں تو انشاءاللہ موضوعات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ان میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں فتح مکہ سے، اس میں فتح مکہ سب سے پہلے ہے۔ سب سے پہلے جس واقعے کی طرف یعنی زمانی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو فتح مکہ ہے جو 8 ہجری میں پیش آیا، پھر غزوہ حنین ہے جو کہ فتح مکہ کے بعد پیش آنے والے اسی سال پیش آنے والے واقعات میں سے ہے، اسی سفر میں پیش آنے والے واقعات میں سے ہے۔ اس کے بعد اسی سال غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا جو کہ رجب 9 ہجری کا ہے۔ پھر تمام قبائل عرب سے جو معاہدات ختم کرنے کا اعلان ہے وہ ذوالحجہ 9 ہجری کا ہے۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ اس سال آپ بنفس نفیس حج میں شریک نہیں ہوئے، اگرچہ مکہ فتح ہو چکا تھا 1 سال پہلے یعنی سن 8 میں، مگر آپ نے سن 9 میں حج ادا نہیں فرمایا۔ اس سے اگلے سال پھر آپ نے سن 10 میں حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ تو سن 9 ہجری میں یہ برات کا اعلان کیا گیا مشرکین سے متعلق، اور اس کا بیان روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں روانہ فرمایا یہ ہدایت دے کر کہ یہ آیات میری طرف سے پڑھ کر سنا دیں، اس لیے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی معاہدے کی تنسیخ ہو یا کوئی معاہدہ کیا جائے تو جو متعلقہ اہم شخصیت ہے وہ خود اس کا اعلان کرے یا ان کا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار اس بات کا اعلان کرے۔ تو اس لیے آپ نے مشرکین کے اس عرف کا اس تعامل کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ ان واقعات پر یعنی فتح مکہ کے بعد پیش آنے والے واقعات یعنی غزوہ حنین ہے، تبوک کا سفر ہے اور اس کے بعد قبائل عرب سے معاہدات کی تنسیخ ہے، اس کا بیان اس صورت میں آتا ہے۔ اور ذکر پہ یہ جو تاریخی ترتیب ہے اس کے برعکس ذکر کے اعتبار سے یعنی قرآن حکیم نے پہلے تذکرہ کیا ہے معاہدات جو عرب سے ہوئے تھے یعنی ان کی تنسیخ کا واقعہ، اسے آغاز صورت میں ذکر کیا، پھر اس کے بعد غزوہ حنین کا واقعہ ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تبوک کے واقعے پر ذکر آتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے براءۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے براعت کا، اعلان بیزاری کا
دستبرداری کا اعلان ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کی جانب سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، عاہدتم من المشرکین جن سے اے مسلمانوں تم نے عہد کیا تھا مشرکین میں سے۔ مشرکین عرب مختلف معاہدات تھے ان سے، کسی سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ فلاں تاریخ تک تمہارے ساتھ جنگ بندی ہے، کسی سے معاہدہ ہوا تھا کہ آپ سے جنگ بندی ہے، اور وہ خود آئے تھے، مختلف قبائل آتے رہے تھے، آ کے معاہدات کرتے رہے تھے بغیر تاریخ کے تعین کے۔ کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ تو ہوا تھا مگر اس کی طرف سے خیانت ہو رہی تھی، اور کسی کی طرف سے خیانت کا اندیشہ تھا، تو ان مختلف قسموں کے اعتبار سے ان کے لیے احکامات دے دیے گئے۔ مثال کے طور پر ان کی 4 قسمیں تھیں۔ سب سے پہلی قسم وہ مشرکین مکہ تھے جن کے ساتھ یہ حکم دے دیا گیا کہ اب ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور یہ ان سے اعلان جنگ ہے تمہارا اس اعلان کے بعد۔ ہاں ایک مدت ضرور دی گئی تھی انہیں کہ جو محترم مہینے ہیں درمیان میں آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں، اس کے بعد ہر کوئی اپنی جگہ روانہ ہو جائے یہاں سے، جس کو اگر تو جزیرہ نما عرب میں رہنا ہے تو اسلام قبول کرنا ہوگا، اور اسلام کے علاوہ یہاں پر 2 دین اب جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں اس میں ایک تدریج ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، چونکہ مرکز اسلام ہے جزیرہ عرب، تو یہاں پر مشرکین کو تو اب رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ غیر مسلموں کی وہ قسم جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے انہیں جزیہ دے کر رہنے کی اجازت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور پھر آپ نے اپنے مرض وفات میں یہ وصیت فرمائی امت کو کہ یہاں سے اب یعنی آئندہ کے لیے حکم ہے کہ اہل کتاب کو بھی نکال دیا جائے۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، فرمایا کہ یہود و نصارہ کو بھی جزیرہ عرب سے نکال دو۔ بقیہ علاقوں میں جزیرہ عرب کے علاوہ جو علاقے ہیں وہاں پر مشرکین بھی رہ سکتے ہیں اور معاہد کی حیثیت سے بھی رہ سکتے ہیں اسلامی ریاست میں، اور اسی طرح سے جو اہل کتاب ہے وہ جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں۔ مجوس کے لیے بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو مجوسیوں کے ساتھ جو اہل کتاب کے ساتھ کیا جاتا۔ اور جہاں تک تعلق تھا جزیرہ نما عرب کے اندر، وہاں کے لیے احکامات 2 درجوں میں بتا دیے گئے۔ صحابہ اکرام نے پھر بعد میں جنگیں کی ہیں ان یہود سے بھی جن کو پھر جو یہاں رہتے تھے، نصارہ جو یہاں رہتے تھے، اور ان کو جزیرہ نما عرب سے نکال باہر کیا تھا۔ تو جو مشرکین ہیں ان کے لیے بتا دیا گیا کہ جیسی مہلت یعنی حرمت والے مہینے مکمل ہو جائیں تو قتال کرو ان سے جہاں انہیں پاؤ، اور جن کے ساتھ خاص معاہدات طے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ معاہدے کی مدت کو پورا کرو اگر وہ بھی تمہارے ساتھ معاہدے کی مدت کو پورا کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ تعین میعاد کے معاہدے کے بغیر معاہدہ کیا گیا تھا ان کے لیے متعین کر دیا گیا کہ اب یہ 4 مہینے ہیں جو انہیں دیے جا رہے ہیں، ان 4 مہینوں کے بعد یہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اور جو سب سے زیادہ انہیں ہو جانا چاہیے روانہ ہوا یہ کہ اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، باقی جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے وقت کے تعین کے ساتھ اس میں زیادہ سے زیادہ مدت جو تھی وہ 9 مہینے کی تھی، تو ان کو کہا کہ پورا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے ان تنسیخ معاہدات کے بعد، تو شرک کے سارے آثار کو بھی کعبۃ اللہ سے مٹا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ جہاں کہیں کسی بت کو کھڑا دیکھیں اسے ڈھا دیا جائے، جزیرہ عرب میں اب 2 دین جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اعلان برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے عہد کیے تھے مسلمانوں نے مشرکین میں سے، فسیحوا فی الارض، اب ان سے کہا گیا کہ اے مشرکوں چل پھر لو زمین میں، زمین سے مراد جزیرہ عرب ہے، 4 اشہر 4 مہینوں تک، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انکم غیر معجز اللہ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور بلا شبہ اللہ رسوا کر دے گا کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اعلان عام ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ یوم الحج الاکبر، لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن۔ حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ وہ حج کہ جو حج کہلاتا ہے، یعنی عمرہ اسے حج اصغر کہتے ہیں اور جو معمول بھی حج ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ ایک بات عام معروف مشہور ہو گئی ہے کہ جو حج جمعے کے دن واقع ہو وہ حج اکبر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن حکیم یہ بتا رہا ہے کہ حج اکبر سے مراد ہے حج اور حج اصغر سے مراد ہے عمرہ۔ تو حج اکبر یعنی وہ خاص موقع حج جس موقع پر تمام عرب سے لوگ جمع ہوتے تھے کعبۃ اللہ میں حج کرنے کے لیے، اپنے شرک کے باوجود بھی، جو جاہلیت کے زمانے میں بھی، ان سب کے لیے اس موقع پر چونکہ سب جمع ہو گئے تو اعلان کرنا آسان ہو گیا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم منہ پھیرو گے
یعنی توبہ کر لو سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اسلام لے آتے ہو تو پھر یہاں رہ سکتے ہو، تمہارے لیے مہلت ہوگی اور تم ہمارے مسلمان بھائی ہوگے برابر کے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی، تنزیہ طور پر کہا جا رہا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکین میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اس عہد میں کچھ کمی نہیں کی، یعنی یہ کہ خلاف ورزی نہیں کی، بدعہدی نہیں کی، نقص عہد نہیں کیا، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کسی اور کی مدد نہیں کی۔ یہ بھی بدعہدی کی ایک علامت ہے کہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ وہ جا کر مل جائیں، تو انہوں نے مدد نہیں کی تمہارے خلاف تو کسی دشمن کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو چاہیے کہ ان کے ساتھ تم بھی اپنے عہد کو پورا کرو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، جو مدت طے کی گئی تھی اس کے موافق، یعنی اقصی مدت جو تھی وہ 9 مہینے تھی۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقیوں کو۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ کافروں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی بھی پاسداری ہے، اور اس میں بھی اس طرح اہتمام کیا کہ اعلان اپنے طور پر نہیں کر دیا، وہ موقع جس وقت سب جمع ہوتے ہیں، یعنی دیانتداری کے، پاسداری کے، اور اسی طرح امانتداری کے جتنے تقاضے ہو سکتے ہیں وہ مسلمان اپنے تمام معاملات میں اختیار کرتے ہیں۔ اور جو دیگر اقوام ہیں ان کا کہنا کیا ہے کہ محبت میں اور جنگ میں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی جنگ بھی وہ اصول کی پابند ہوتی ہے، تو جو مدت مقررہ ہے اس کے ساتھ تم ان کی پابندی کرو گے، اور فرمایا کہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ کافروں کو دھوکہ دینا بھی خلاف تقوی ہے، کافروں کے ساتھ بدعہدی کرنا وہ بھی مسلمانوں کے تقوی کے خلاف ہے۔ تو اسلام ایک اخلاق کی اعلیٰ ترین قدر قائم کرتا ہے، اعلیٰ ترین سطح قائم کرتا ہے اپنے ماننے والوں میں، کہ وہ اخلاقی بلندی کے ساتھ اپنے مخالف کو بھی، اپنے دشمن کو بھی مات دیتے ہیں، چاہے میدان جنگ ہو، چاہے حالت امن ہو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکین کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیر لو، یعنی ان کو محصور کر لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھات لگانے کی جگہ پر۔ یہ ان مشرکین کے بارے میں ہو گیا جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، اور یا یہ کہ اب ان سے معاہدہ ختم کر دیا گیا تھا، مشرکین مکہ خاص طور پر۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، یعنی ایمان کی علامت کے طور پر یہ ارکان نماز، ارکان اسلام ہے نماز روزہ، یہ سب قائم کرنے لگے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ معلوم ہوا یہ 2 کام اسلامی ریاست اپنے متبع افراد یا اس کی رعایا جو ہے ان کے اوپر بزور قوت بھی کروائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی 2 کام ہیں، اس کے علاوہ اور بھی احکامات ہیں شریعت کے جن کی پاسداری ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے رعایا سے کروائے۔ اس میں یہ 2 کام اہم ہیں، یہ علامت کے طور پر ذکر کیے گئے۔ ایک یہ کہ نماز کی پابندی، تو ایک پورا نظام بنایا جائے جس موقع پر نماز کے لیے لوگوں کو ترغیب بھی ہو، اور نہ پڑھنے والوں کے لیے تادیب کے بھی احکام دیے گئے۔ اور اسی طرح سے اموال ظاہرہ پر زکوٰۃ۔ اموال کی 2 قسمیں ہیں، ایک مال وہ ہے جو شخص اپنے پاس رکھتا ہے، گھر میں چھپا کے رکھتا ہے، یا اس کے علاوہ کہیں اور محفوظ کر کے رکھتا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں، اور ایک مال وہ ہے جو کہ ڈکلیئرڈ ہے، ان معنی میں کہ وہ اس کی دکان پر رکھا ہوا، اس کے کارخانے میں رکھا ہوا ہے، اس کے گودام میں رکھا ہوا ہے، یہ اموال ظاہرہ ہیں۔ تو ان اموال ظاہرہ پر زکوٰۃ ریاست وصول کرتی ہے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ۔ جو عاملین ہیں ریاست کی طرف سے، بیت المال کے کارندے، وہ جاتے ہیں، جا کے حساب کتاب کرتے ہیں اور اس کے موافق ان سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اور یہ بیت المال میں جاتی ہے۔ جو اموال باطنہ ہے، یعنی کسی نے گھر میں کوئی مال رکھا ہوا ہے، بچت اپنی رکھی ہوئی ہے، تو وہ اس میں آزاد ہے، وہ چاہے تو اس کی زکوٰۃ خود تقسیم کر دے مستحق میں، فقراء میں، یتیموں میں اور مسکینوں میں جو ضرورت مند ہیں، مستحقین ہیں، اور چاہے تو اس کی زکوٰۃ وہ ریاست کو اپنے طور پر ادا کر دے، اس میں باز پوس نہیں ہوتی، اس میں پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی۔ تو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یعنی جن مشرکین کے ساتھ الگ الگ ضابطے مقرر کیے گئے، ان میں سے کوئی یہ کہے کہ ضابطے کا وقت تو پورا ہو گیا، مگر میں ابھی اسلام لانے کے لیے کچھ مہلت چاہتا ہوں، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں،
تو اس کو پھر یہ اہتمام کے ساتھ اس کو ایک فیور دیا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک اور سہولت ہے جو فراہم کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اس کو پناہ دی جائے گی، بامن مقام پر دی جائے گی جو اس کے لیے سہولت کا ذریعہ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو اللہ کا کلام سنایا جائے گا، احکامات شریعت بتائے جائیں گے، اور جو واعظین ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، وہ ان کو نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے کہ اسلام تم سے کیا چاہتا ہے، ان کی خیر خواہی کریں گے۔ ثم ابلغوا ما امنا، پھر اس کے بعد ان کو پہنچا دو ان کے امن کے مقام تک۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابھی اسلام لاؤ ورنہ مار دیا جائے گا، نہیں، اب ان کو آزاد کر دو اور وہ امن کے مقام تک اپنے قبیلے تک پہنچ جائیں۔ اب وہ ایمان لانا چاہیں تو ایمان لائیں، ورنہ وہاں سے جزیرہ عرب کو چھوڑ کر کہیں جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ یہ اس وقت کے خاص احکامات تھے، اور آج بھی اہل ایمان کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی بات کو سمجھنا چاہتا ہے، یعنی مسلمان کسی پر حملہ آور ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے اوپر، کافروں کے اوپر، اور ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، تو ان کو پہلے یہ آپشن دیں گے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو تمہارے برابر کے بھائی ہیں، ان کے اوپر پھر چڑھائی نہیں کی جائے گی، تو ان کو سمجھایا جائے گا، دین کی دعوت ان تک پہنچائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ ہے، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ جزیہ دے کر وہ مسلمانوں کی بالاتری کو قبول کرتے ہوئے، مسلمانوں کے قوانین کو قبول کرتے ہوئے تابع ہو کر، چھوٹے ہو کر اسلامی ریاست میں رہیں گے۔ اور اگر یہ بھی انہیں قبول نہیں ہے تو پھر جنگ میں کھلے عام فیصلہ ہوگا، میدان میں فیصلہ ہوگا، اور وہاں جنگ کی جائے گی ان سے۔ پھر فرمایا ثم ابلغوا ما امنا، انہیں پہنچا دو ان کے امن کے مقام تک۔ ذالک بانہم، یہ رخصت اس لیے دی جا رہی ہے، قوم کے ایسے لوگ ہیں لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے۔ بعض ایسے تھے جنہیں اسلام کی تعلیمات سے واقف ہونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ کیف یکون للمشرکین عہد، اور کیوں کر ہو سکتا ہے مشرکین سے کوئی عہد، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کیوں ہو سکتا ہے ان کا حد، الا الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے، یعنی جن لوگوں نے عہد شکنی کی ہے ان کا عہد باقی نہیں رہا، ہاں ان لوگوں کا باقی رہا، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، جن کے ساتھ تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، فمستقاموا لکم، جب تک وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں، فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے ساتھ اس عہد پر قائم رہو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يظہروا علیکم، پھر کیوں کر رہ سکتا ہے، یعنی یہ تو بتایا کہ صلح حدیبیہ میں تم نے ان کے ساتھ عہد کیا تھا، جب تک وہ قائم رہے تم بھی قائم رہے۔ اب جب انہوں نے باقی نہیں رکھا اس عہد کو اور خود عہد شکنی کر دی، مشرکین کی طرف سے عہد شکنی کی گئی تھی، مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے خلاف انہوں نے چڑھائی کی تھی، تو اب وہ جو عہد تھا یعنی صلح حدیبیہ کا عہد تھا وہ بھی ختم ہو چکا، تو کیف وَإِن يظہروا علیکم، کیوں کر رہ سکتا ہے یہ عہد ان کے ساتھ باقی، اس حال میں جبکہ انہوں نے تمہارے خلاف غالب آنے کی کوشش کی تھی۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ غالب آ جائیں تم پر، لا يرقبوا فیکم، لا يرقبوا فیکم، تو وہ خیال نہ کریں تمہارے بارے میں، الا ولا ذمہ، نہ کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا۔ یرزونکم بافواہہم، وہ تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے منہوں سے، وتابا قلوبہم، جبکہ ان کے دل انکاری ہیں، یعنی وہ بظاہر کچھ مہلت لینے کے لیے مسلمانوں کو، جیسے کہ ابو سفیان چل کر آئے تھے اور آ کر جو عہد کی تجدید کی کوشش کی تھی مگر ناکام واپس گئے، تو کہا کہ ان کے دل تو انکاری ہیں مگر اپنی باتوں سے وہ چاہتے ہیں کہ آمادہ عہد کر لیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچا اللہ کی آیات کو تھوڑے مول کے عوض، تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے عوض، فصدوا عن سبیلی، اور انہوں نے لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک وہ برا ہے جو عمل وہ کرتے ہیں، لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، اور وہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی پاسداری کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ کافر لوگ ہی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ وَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لے یعنی اسلام قبول کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم مفصل بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو اس کے باندھ لینے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور طعنہ کریں تمہارے دین میں، یعنی اسلام کے خلاف سرکشی کریں، اسلام کے خلاف باتیں کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم سرداران کفر سے لڑائی کرو، جنگ کرو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔
अला तुकातिलून कौमन, क्या हुआ तुम्हें क्यों नहीं लड़ते उन लोगों से, नकसू ईमानहुम, जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ डाली, व हम्मू बिअखराज रसूल, और इनका जुर्म यह है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने की कोशिश की, व हम बदऊकुम अव्वल मर्रा, और इन्होंने अव्वल मर्तबा जंग का आगाज किया था, यानी शिकनी इनकी तरफ से हुई थी। यानी दो माना है, एक तो ये कि इन्होंने मक्का मुकर्रमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला, हिजरत पर मजबूर किया, तो इसलिए भी ये मुजरिम है। और दूसरे माना ये कि मदीना मुनव्वरा में आने के बाद भी यहूद के साथ मिलकर ये साजिशें करते थे और चाहते थे कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं और ये जाए अमन भी उनके लिए बाकी ना रहे। तो दोहरा जुर्म है इनका। और फिर साथ साथ ये भी कि इन्होंने अहद शिकनी में इब्तिदा की थी। अतख्शौनहुम, क्या तुम उनसे डरते हो? फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ, जबकि अल्लाह ज्यादा हकदार है इस बात का कि उससे डरो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो। कातिलूहुम, उनसे क़िताल करो। युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह उन मुशरिकों को अजाब देगा तुम्हारे हाथों। ए मोमिनो, ए मुसलमानों, तुम्हारे हाथों अल्लाह उनको अजाब देगा। व युज़िहिम, और उनको रुस्वा करेगा। व यंसुरकुम अलैहिम, और तुम्हारी मदद करेगा उनके बिलमुकाबिल। व यशफि सुदूर कौमिन मोमिनीन, और शिफा देगा यानी ठंडा कर देगा अहले ईमान के दिलों को। जो तुम्हारे साथ दुश्मनी कर रहे थे, 10 साल तक तुम्हारे मजलूमों पर इन्होंने जुल्म ढाया, तरह तरह से तुम्हें नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद भी तुम जब मदीना मुनव्वरा आ गए तब भी तुम्हें अजियतें देते रहे और बार बार आमादे जंग होते रहे, तो इनको मारो, अल्लाह के हुक्म से इन्हें कत्ल करो, इनसे पूरा पूरा बदला लो। अल्लाह तुम्हारे सीनों को भी ठंडा करेगा इनको रुस्वा कर कर। वह युज़हिब गैज़ क़ुलूबिहिम, और दूर कर देगा उनके दिलों के गुस्से को भी, यानी वो नाकारा जाएगा, उनका गुस्सा वो काम में नहीं आएगा, वो नाकारा हो जाएगा। वह यतूबुल्लाहु अला मन यशा, और अल्लाह तवज्जो फरमाएगा जिस पर चाहेगा, यानी जिसको चाहेगा तौफीक ईमान बख्श देगा। अल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। अम हसिब्तुम, क्या तुमने गुमान कर रखा है, अन तुतरकू, कि तुम ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, जबकि अल्लाह ने अभी तुम में से किसने जिहाद किया उसे जांचा नहीं। ये नहीं जांचा यानी आलम वाक़या में इसको जाहिर नहीं किया कि कौन तुम में से वाकई जिहाद करने वाला है। वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि, और नहीं बनाया उसने अल्लाह को छोड़कर, वला रसूलिही, और अल्लाह के रसूल को छोड़कर, वलल मोमिनीना, और अहले ईमान को छोड़कर, वलीजतन, किसी को दिली दोस्त। वलीजा कहते हैं दिली दोस्त को, राजदार। और मुसलमानों के राजों को मुसलमानों ही के दरमियान रखने के लिए यह हुक्म दिया गया कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो राजदार बनाए, राजदान बनाए अपना अल्लाह, अल्लाह के रसूल और मुसलमानों के अलावा किसी को। तो कहा कि इस कशमकश के जरिए से, हक व बातिल के इस मार्के के जरिए से ये बात वाज़ेह हो रही है कि तुम अपनी रिश्तेदारियों को तरजीह देते हो या दीन व ईमान के इंतकाज़ों को तरजीह देते हो। जो तुम्हारे रिश्तेदार चाहे करीबी हों, और मुशरिकीन मक्का के साथ तो यही मामला था कि अगर वालिद इधर है तो बेटा उधर है, बेटा इधर है तो वालिद उधर है, और इन रिश्तेदारियों का तुम ख्याल करते हो, जबकि देखो वो तो रिश्तेदारियों का ख्याल नहीं करते। अगर मुसलमानों पर उन्हें कुव्वत हासिल हो जाए तो ये किसी अहद का और किसी रिश्तेदारी का ख्याल नहीं करते। तो ऐ मुसलमानों, तुम्हें भी चाहिए कि किसी काफिर को अपना दोस्त न बनाओ अहले ईमान को छोड़कर और अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करते हुए। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह खूब बाखबर है उससे जो अमल तुम करते हो। माकान लिल मुशरिकीना, लायक नहीं मुशरिकों के, यानी मुशरिकों का कोई सजावार नहीं, यामुरू मसाजिद अल्लाह, कि वो आबाद करे अल्लाह की मस्जिदों को। यामुरू से मुराद क्या है? दो माना लिए गए, एक ये कि तामीर और एक ये कि उसको आबाद करना। तो तामीर वाले माना यहाँ मुराद नहीं है। तामीर से मतलब यह है कि मस्जिद की तामीर करने पर गैर मुस्लिम अगर माल खर्च करेगा तो क्या ये जायज़ है? तो फुक़हा ने लिखा कि हाँ जायज़ है। अगर किसी गैर मुस्लिम के माल से मस्जिद तामीर होती है तो मस्जिद अपनी जगह शरन मस्जिद है और वो वक्फ शरई कायम होगा। जैसे कि अहले किताब यहूद व नसारा के औकाफ मुसलमानों के पास रहे बैतुल मक़दिस में, और उम्मत का इजमा है कि वो अब मुसलमानों के औकाफ हैं और मुसलमानों की शरीयत के मुताबिक उन औकाफ को मैनेज किया जाता रहा है। तो और इसी तरह से हिंदुस्तान में भी बाज़ राजे महाराजे वो मस्जिदों की तामीर करते रहे मुसलमानों के लिए, तो मस्जिद शरई है और उसका इंतज़ाम मुसलमानों के पास रहेगा। काफिर का उस पर खर्च करना ये मनाफी नहीं है। हाँ, जो बात ममनू है वो ये है कि वो मस्जिदों को आबाद करें, यानी मुतवल्ली बन जाए मस्जिद के, या ये कि मस्जिदों में आए, मस्जिदों में रहें और मुसलमानों के बजाय इंतजाम उनके पास हो, ये उनके लिए जायज़ नहीं। मस्जिद तक आना यानी उनको बुलाना बिठाना किसी सबब से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ है। कोई भी मस्जिद हो, चाहे मस्जिद हराम हो, चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे और दीगर मस्जिदें हों, गैर मुस्लिमों का वहाँ आना, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वफूद आया करते थे और आज भी किसी मस्जिद में गैर मुस्लिम का आना, इसकी मुमानियत नहीं है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक।
ہاں اس کا انتظام ان کے حوالے ہو جائے یہ جائز نہیں، تولیت ان کے حوالے نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حکم ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حکم ہے کہ کعبۃ اللہ میں اور مسجد حرام اور مسجد نبوی ان دونوں مساجد میں غیر مسلموں کا داخلہ ہی ممنوع ہے۔ چنانچہ حجاز میں اس وقت چونکہ فقہ حنبلی پر عمل ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے فقہ کے موافق یہ پابندی لگا رکھی ہے، پتہ نہیں اب کتنی ہے یا نہیں ہے، مگر ایک زمانے تک رہی کہ یعنی حرمین شریفین میں غیر مسلموں کے داخلے پر بھی انہوں نے پابندی لگائی تھی۔ اس زمانے میں خاص طور پر چونکہ کعبۃ اللہ کا یعنی جب یہ قرآن حکیم کی آیات نازل ہو رہی ہیں، کعبۃ اللہ کا انتظام وہ مشرکین مکہ کے پاس تھا، تو بتایا جا رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کے متولی نہیں ہو سکتے۔ ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے جائز نہیں کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے نفسوں پر گواہی دیتے ہوں کفر کی۔ مراد کیا ہے کہ حالت کفر میں ہوں، کسی کافر کو متولی مسجد کا نہیں بنایا جا سکتا۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اس کو غلاف چڑھاتے ہیں اور یہاں کے متولی ہیں تو یہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حالت کفر میں کی ہوئی نیکیاں کارآمد نہیں ہوتی، حالت کفر میں کی ہوئی نیکیاں برباد گئیں، دنیا میں اس کا کچھ فائدہ تمہیں مل جائے تو مل جائے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور یہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ۔ انما یامر مساجد اللہ، بے شک بالحق، پچھلی دفعہ جو ذکر ہوا وہ کیا تھا یعنی پچھلی آیت میں کہ بالفعل کیفیت یہ ہے کہ مشرکین کی تولیت میں ہے مگر بالحق نہیں ہے، حق ان کو نہیں پہنچتا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بالحق کن کی تولیت ہے، انما یامر مساجد اللہ، بے شک برحق تولیت مساجد اللہ کی، مساجد کی ان لوگوں کے لیے ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ یعنی مسلمانوں کے لیے، اور نماز قائم کی، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرے مگر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے ٹھہرا لیا، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانے کو، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو، کمن آمن باللہ، اس شخص کی مانند، یعنی کیا تم نے بھی سمجھا ہے کہ یہ کام کر کر تم نیک ہو گئے؟ ہرگز نہیں ہوتے، بلکہ وہ شخص کمن آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، جیسے کہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو کہ ایمان والے ہیں اور یہ برحق متولی ہیں، اور یہ ہیں کہ جن کو اجر ملتا ہے ان کے کیے کا، لا یستوون عند اللہ، دونوں مثالیں برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ بڑھ کر ہے درجے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک، واولئک هم الفائزون اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ایک تقابل یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ کافر ہیں ان کو تو حق تولیت پہنچتا ہی نہیں، وہ جو مسلمان ہیں ان کو حق تولیت پہنچتا ہے۔ اب مسلمانوں میں بھی افضل لوگ کون ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ بعض وہ ہیں جو کہ نوافل کا اہتمام تو کرتے ہیں، مستحبات کا اہتمام تو کرتے ہیں، فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو درجے میں فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت درجے میں ان لوگوں کو حاصل ہے جو فرائض کا پہلے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ فرائض تھے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے تھے، اس زمانے میں جہاد فرض عین کر دیا گیا تھا، تو جو اس فرض عین کو ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بقیہ مستحبات کو بھی انجام دینے والے ہیں، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، مسجدوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، تو پھر بتایا گیا کہ جو وہ بھی اچھے ہیں، مگر جو فرائض کو چھوڑ کر صرف مستحبات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ان سے وہ لوگ افضل ہیں جو فرائض کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، کامیاب ہونے والے لوگ یہ ہیں۔ یبشرهم ربهم برحمت منہ، خوشخبری دیتا ہے ان کا رب ان کو رحمت کی اپنے طرف سے، ورضوان وجنات لهم، اور اللہ کی رضا کی، اور اسی طرح سے ایسے باغات کی جو ان کو دیے جائیں گے، فیہا نعیم مقیم، جس میں ان کے لیے ہمیشگی کی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا آباءکم، نہ بنا لو اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان کے مقابلے میں۔
اگر وہ حالت کفر میں ہیں تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان کو اپنا دوست بنائے گا، مِنْكُمْ تم میں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے کنبے قبیلے والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے، بڑی محنت سے کمایا ہوا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا اور ایسی تجارت کہ جس میں کساد کا یعنی اس میں مندی کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے۔ جب تجارت چلتی ہوئی ہو اور خوب پھولتی ہوئی ہو تبھی اس میں مندی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، جو انسان کے لیے سہولت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس کے من پسند گھر یہ تمہیں زیادہ پسند ہیں، احب الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نافرمان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ تقابل کیا کروایا جا رہا ہے؟ ایک طرف مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند ہیں، کچھ رشتہ داریاں ہیں اور کچھ سامان دنیا ہے، یہ سب کچھ ہے، اور دوسری طرف اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے کی جدوجہد ہے۔ تو اب اس میں سے تم کس کو ترجیح دیتے ہو؟ اگر ان دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے کہیں پر کسی موقع پر تو اہل ایمان کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یعنی شریعت پر کاربند ہو جائیں، اسی طرح سے اس کے راستے کی جدوجہد اس کو ترجیح دینے والے ہو جائیں۔ باقی کچھ محبتیں یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں اور اس کی ضروریات سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ اس دنیا کو چلانے کے لیے، اس کے نظام کو چلتا رکھنے کے لیے اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، مگر ان کو اعتدال میں رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں ناجائز پر، حرام پر اور اللہ کے دین اور اس کے تقاضوں سے پہلو تہی پر آمادہ کر دیں۔ یہ ایک تقابل ہے جو ہر وقت ہر بندے مومن کے سامنے رہنا چاہیے۔ جو شخص ایسا کرے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عزم مستحکم ہو کہ وہ اللہ کی مان کر چلے گا اور اللہ کے حکم کے بالمقابل مخلوقات میں سے کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں الفاظ بھی آتے ہیں اور بعضوں نے اس کو جو ہے وہ قول قرار دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ دارقطنی کی روایت ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے جب خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اللہ کی نافرمانی کر شریعت کی خلاف ورزی کر مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو بتایا گیا کہ ان دونوں کو اپنے سامنے رکھو، اس تقابل کو ہر وقت اپنے سامنے رکھا کرو۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ اور تحقیق اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری مدد کی بہت سے مواقع پر۔ مواقع کون سے تھے؟ مواطن وہ جگہیں جہاں پر جنگیں ہوئی تھیں۔ بدر میں اللہ نے مدد کی تمہاری، احد میں اللہ نے مدد کی تمہاری، اسی طرح یہ سارے واقعات تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ نے بہت ہی آسانی کے ساتھ مکہ فتح کروا دیا تمہارے لیے، تو یہ ساری اللہ کی نصرتیں تم دیکھ چکے ہو۔ وہ یوم حنین اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ حنین کچھ ہی فاصلے پر، مکہ مکرمہ سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک وادی کا نام ہے، اور بنو ثقیف اور یہاں کے جو رہنے والے تھے حوازن کے قبائل کہلاتے، حوازن بڑے قبیلے کا نام تھا، اس کی ایک چھوٹی شاخ ثقیف تھی، زیادہ مشہور ثقیف ہے۔ تو کہا کہ یہ جو لوگ تھے بڑے سخت تھے، جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کو ایک خبر ملی کہ وہاں کا جو قبیلہ ہے اور وہاں کا جو سردار ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کر رہا ہے، اور یہ آخری قوت رہ گئی تھی جزیرہ عرب میں جو مسلمانوں کے خلاف مسلح ایک طاقت کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب یہاں سے ہم اس طرف روانہ ہوں گے، اور 14,000 کا لشکر، 14,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو فتح مکہ کے بعد ابھی ایمان لائے تھے، وہ بھی شامل ہو گئے، طلقاء جنہیں کہا جاتا ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معافی سے سرفراز کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، کہ وہ جو صحابہ اکرام آئے تھے 10,000 کے قریب لشکر فتح مکہ میں، اس کے بعد 4,000 مزید اس میں داخل ہو گئے جو طلقاء تھے، جن کو عام معافی دی گئی تھی اور انہوں نے ایمان قبول کیا تھا فتح کے موقع پر۔ ابھی 14,000 کا لشکر جب چلا ہے تو بعض افراد کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ ہم تو تعداد میں اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا لشکر نہیں ہوا تھا، تو آج تو ہم تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور آج کوئی طاقت ہمارے آگے کیا بیچتی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو جب حنین کے موقع پر وادی حنین میں پہنچے اور وہاں حوازن سے ثقیف سے مقابلہ ہوا، وہ تیر اندازی میں بہت سخت تھے۔ ماجرا یہ پیش آیا کہ ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے مسلمان، اور بنو ثقیف نے بہت زوردار قسم کی اور زبردست قسم کی تیر اندازی کی ان کے اوپر، اور اتنے تیروں کی بوچھاڑ تھی کہ ایک لمحے کو لشکر مسلمانوں کا وہ تتر بتر ہو گیا،
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے چچا تھے اور ان کی آواز بڑی بلند تھی، زوردار آواز کے حامل تھے، تو ان سے کہا کہ آواز لگاؤ سب کو. تو انہوں نے پھر وہ رضیہ کلام پڑھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، اور اس کے نتیجے میں سارے آس پاس سے واپس جمع ہو گئے صحابہ اکرام. اللہ نے ایک خاص دلوں میں اطمینان کی کیفیت پیدا کر دی. پھر وہ ڈٹ کر لڑے یہاں تک کہ ثقیف والوں کو اور حوازن والوں کو شکست ہوئی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بہت سی جگہوں پر اللہ نے تم لوگوں کی مدد کی تھی. وہ یوم حنین، اور حنین کے دن بھی. اس اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا یا خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہاری کثرت نے، عددی طاقت تمہارے پاس زیادہ تھی. فلم تغنی عنکم شیئا، اور تمہیں کچھ کام نہ دیا اس عددی کثرت نے، تعداد میں زیادہ ہونے نے کچھ کام نہ دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی تھی اپنی فراخی کے باوجود. یعنی اول مرحلے میں تمہیں ایک نقصان اٹھانا پڑا تھا. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم لوٹ گئے تھے الٹے پاؤں. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے نازل کی اپنی سکینت علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر. وانزل جنودا، اور اتارے ایسے لشکر لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی فرشتوں کے لشکر اترے تمہاری مدد کے لیے. وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا اللہ نے کافروں کو. اس جنگ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے اترے تو تھے مگر انہوں نے بالفعل جنگ میں حصہ نہیں لیا. مسلمانوں کی نصرت اس طرح کی کہ ان کے دلوں کو مضبوط کیا، سکینت کا سامان ہوئے، پھر مسلمان ڈٹ کر لڑے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو فتح عطا فرمائی. اور اللہ نے عذاب دیا کافروں کو. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر اللہ نظر کرم فرمائے گا ان لوگوں پر، علی من یشاء، جن پر چاہے گا. تو بنو ثقیف میں سے بہت سے لوگ